و محبان اعظام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں، رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں۔ اور مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں، مال و دولت کی مجھے خواہش نہیں، کہ میری چاندی میرا سونا آپ ہیں، میری چاندی میرا سونا آپ ہیں، اور سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، سارا عالم آپ کی خاطر دلہن، اور میرے آقا اس کے دولہا آپ ہیں، میرے آقا اس کے دولہا آپ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتلا دیا، کہ سب سے اولا سب سے اعلیٰ آپ ہیں، سب سے اولا سب سے اعلیٰ آپ ہیں، میرے آقا اس کے دولہا آپ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ کریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا، قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شہید ہو گئے، اللہ کے نام سے جو شہید ہو گئے، انہیں تم مردہ گمان بھی مت کرو، اسے تم مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں، آگے فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، کہ اللہ کے نزدیک وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمان بھی مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اسے آپ مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس بندے کو جس کی گردن کٹ دی گئی، جس کی گردن مار دی گئی، جس کی گردن اڑا دی گئی، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا، جس کا جسم لیٹ گیا، جس کا جسم مردہ ہو گیا، جس کے جسم میں اب روح نہیں، جس کے جسم میں سانس لینے کی طاقت نہیں، وہ انسان جو اب قبر میں لیٹا ہے، وہ انسان جو اب چل نہیں سکتا، وہ انسان جو اب پھر نہیں سکتا، وہ انسان جو اب بول نہیں سکتا، وہ انسان جو سانسیں نہیں لے سکتا، وہ انسان جو اب کھا نہیں سکتا، جو انسان اب پی نہیں سکتا، جو انسان اب چل نہیں سکتا، رب کعبہ نے فرمایا کہ اسے مردہ گمان بھی مت کرو۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ شہید ہوا ہے، مارا یہاں بھی جاتا ہے، آج سے 40 دن قبل اسلام صاحب کا بھی انتقال ہوا، لیکن ہم اسے مردہ گمان کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے بھی لوگ شہید ہوئے، اور آج بھی دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، مذہب اسلام کے نام پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اسے زندہ کہہ رہے ہیں، ہم انہیں مردہ نہیں کہتے، ہم اللہ والے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پر مرنے والے کو ہم زندہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی بات سمجھ میں آئی نہیں کہ جو مر گیا ہو اسے مردہ نہ کہا جائے، تو بات سمجھئے کہ جو رب کعبہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتا ہے، رب کعبہ کے لیے اپنی جانیں فدا کرتا ہے، رب کعبہ کے لیے اپنی گردنیں کٹاتا ہے، رب کعبہ کے لیے اپنا خون بہاتا ہے، رب کعبہ کے نام پر جو اپنی زندگی دان کرتا ہے، رب کعبہ قیامت تک کے لیے اسے زندہ فرما دیتا ہے، اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں اسے مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ رب کعبہ قیامت تک کے لیے ان کے نام کو، ان کی زندگی کو سلامت کر لیا۔ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ آواز جا رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، اب محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اور اب اسی ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، معاشرے کو جو ضرورت ہے اسی مطابق بات ہونی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں جو کام انجام ہم دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ حضرات گرامی، آج اس مجلس میں بیٹھنے والے مسلمان الحمدللہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو توفیق ملی، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی رکھی، اپنے محبوبین بندوں کی محبت ہمارے دل میں رکھی ہے۔ ہم محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں، خاص طور پر سید الشہداء ہمارے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کے نام سے فاتحہ کرواتے ہیں، امام حسین کے نام کے گیت گاتے ہیں، امام حسین کے نام سے ہم نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کے نام سے ہم گھروں کو سجاتے ہیں، امام حسین کے نام سے فقیروں کو کھلاتے ہیں، امام حسین کے نام سے دیگ چڑھاتے ہیں، امام حسین کے نام سے اپنے اپنے لحاظ سے بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔
دار فانی سے دار بقا کی طرف، یعنی اس دنیا سے دار بقا کی طرف، آخرت کی دنیا کی طرف کوچ کر گئے۔ ظاہری طور پر امام حسین ہمارے درمیان سے چلے گئے، اب امام حسین ظاہری ہمارے درمیان موجود بولیے نہیں ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تعجب کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، یہ ہندوستان کے کونے کونے میں نہیں بلکہ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جس طرح ہندوستان میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں امام حسین کا نام، پاکستان کے کونے کونے میں امام حسین کا نام، افغانستان کے کونے کونے میں امام حسین کا نام، یمن و مصر میں چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، مصر چلے جائیں، چیچینیا چلے جائیں، عرب کنٹری چلے جائیں، وہاں پر امام حسین کا نام۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ان کا نام لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بات سمجھنے کی ہے۔ 1400 سال پہلے رخصت ہو گئے امام حسین، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جا رہا، آج بھی لوگ ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، آج بھی ان کے نام سے لوگ فاتحہ کروا رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، آج ہمارا باپ مر جائے، آج ہمارا دادا مر جائے، آج ہمارا پردادا مر جائے، تو آج تو ہم ہو سکتا ہے برسی کروائیں، سالانہ ہم میلاد کروا لیں، آپ تیجا 40واں کروا لیں، زیادہ سے زیادہ اگر بچہ وفادار ہے تو دادا کے نام سے، ابو کے نام سے وہ 2 سال 5 سال 10 سال تک فاتحہ کروائے اور اسے بھول جائے۔ لیکن ان کی بات ہم کر رہے ہیں جنہیں 1400 برس گزر گیا، لیکن آج بیٹا نہیں، پرپوتا نہیں، بلکہ غیر لوگ ان کے خاندان سے نہیں، ہم اپنے امام حسین کے خاندان سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ ہم امام حسین کی نسل سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اپنے دادا پردادا اپنے باپ تاں کو بھول جاتے ہیں، لیکن امام حسین کو بھولنا نہیں چاہتے، امام حسین کو نہیں بھول رہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر وجہ کیا کہ امام حسین کا ذکر ذرہ ذرہ کر رہا ہے، امام حسین کا ذکر خطہ خطہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہندوستان کا بچہ بچہ امام حسین کا نعرہ لگا رہا ہے، امام حسین کے نام کا، امام حسین کے نام سے فاتحہ کروا رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، پوری دنیا کے لوگ امام حسین کے نام پر نعرے لگا رہے ہیں، امام حسین کے نام پر لاکھوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر امام حسین کے نام لے ہوئے پوری دنیا کے خطے خطے میں کیوں پھیلے نظر آ رہے ہیں؟ تو تمام چیزوں کا خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین نے دین اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو جو رب کعبہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتا ہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں خون بہاتا ہے، جو رب کعبہ کے نام سے صدقات کرتا ہے، اپنی جانیں قربان کرتا ہے، حقیقت میں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ فنا نہیں ہوتے، بلکہ رب کعبہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو قائم کرائے۔ امام حسین کا چرچا بچہ بچہ کر رہا ہے، امام حسین کا چرچا خطہ خطہ کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ انسان تو انسان ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، امام حسین کا چرچا کر رہا ہے، لیکن بچہ بچہ بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ بچہ بھی یا حسین، بچہ بچہ بھی یا حسن، بچہ بچہ بھی یا زین العابدین، بچہ بچہ بھی امام حسین کا نام لے رہا ہے۔ حضرات یہ تو انسان کی بات ہے، لیکن آپ کے سینے میں اور ایک محبت کی ایک اور باتیں ڈال رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔
ایک ایسی بات ڈال رہا ہوں کہ آپ کا دل اور مچل جائے گا، آپ کا دل تڑپ جائے گا امام حسین کے نام پر۔ حضرات گرامی، بچہ بچہ امام حسین کا نام لے رہا، ذرہ ذرہ امام حسین کا نام لے رہا، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین وہ حسین جو میرے نبی کے نواسے ہیں، وہ حسین جو حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے، وہ امام حسین جو علی کے کندھے پر سواری کر کر تیر بازی تلوار بازی سیکھی ہے، وہ امام حسین جس نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اس مذہب اسلام کے لیے۔ آخر امام حسین کا نام لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگ تو لے رہے ہیں نام، آخر اس نے انہوں نے مذہب اسلام کے لیے گردنیں کٹائی ہے۔ یہ انسان سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں امام حسین اپنی گردنیں قربان کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، خاندان والوں کو قربان کر دیا، اس لیے انسان نام لے رہا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ انسان تو نام لے ہی رہا، یہ انسان تو نام لے ہی رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کو انتقال کیے ہوئے، ظاہری پردہ کیے ہوئے 1400 برس گزر گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین کا نام یہ آسمان میں چمکتا سورج جب یہ طلوع ہوتا ہے، یہ آسمان میں چمکتا سورج جب یہ غروب ہوتا ہے، یعنی جب نکلتا ہے، یعنی جب یہ ڈوبتا ہے، تو یہ یا حسین کہتے ہوئے نکلتا ہے، یا حسین کہتے ہوئے ڈوبتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حسین اس لیے کہتا ہے کہ جب امام حسین اپنی گردنیں کٹا رہے تھے، اپنے خاندان والوں کو قربان کر رہے تھے، خون بہا رہے تھے، جانیں قربان کر رہے تھے، اس وقت سے پہلے یہ آسمان میں جو لالی نظر آتی ہے، سورج نکلنے کے وقت یہ جو لالی نظر آتی ہے، حسین کے شہید ہونے سے پہلے یہ لالی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جو آسمان میں چمکتا سورج جب یہ غروب ہوتا ہے اور یہ لالی نظر آتی ہے، یہ لالی امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے یہ لالی نظر نہیں آتی ہے، یہ لالی کا لال رنگ یہ بتاتا نظر آتا ہے کہ امام حسین نے جو اپنی گردنیں کٹا کر خون زمین پر بہایا تھا، کہ امام حسین کی گردن کٹی تھی، خون زمین سوکھی تھی، خون زمین بہائی تھی، لیکن آسمان میں سورج بھی خون کے آنسو ہو رہا تھا، آسمان میں سورج بھی خون کے آنسو ہو رہا تھا۔ جب یہ ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے یا حسین، یہ نہ سمجھ کہ تو شہید ہو کر تو فنا ہو گیا، بلکہ قیامت تک جب تک یہ سورج چاند رہے گا، قیامت تک یا حسین کہتا ہوا یہ سورج طلوع بھی ہوگا اور یہ سورج غروب بھی ہوگا۔ حضرات گرامی، امام حسین کا نام انسان تو انسان، بچہ تو بچہ، آسمان کا سورج بھی لے رہا ہے۔ امام حسین کا نام یہ آسمان میں چمکتا چاند بھی لے رہا ہے، آسمان میں چمکتا ستارہ بھی میرے حسین کا نام لے رہا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کے نام پر بیٹھے افراد جو یہاں امام حسین کی محبت میں چلے آ رہے ہیں، جو امام حسین کی یاد تازہ کرنے کی نیت سے محفل میں چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری، بولیے سبحان اللہ۔ خوشخبری سنا دوں؟ جو حضرات باہر سے سن رہے ہیں اور وہ قریب آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری، میرے نبی، نبیوں کے نبی، بولیے سبحان اللہ، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، تمام نبیوں کے امام، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار کے سردار، یعنی رب کا سب سے پیارا محبوب، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ، میں جو مجلس میں آئے ان کے لیے، جو بیٹھے امام حسین کے نام سے ان کے لیے، امام حسین کے متعلق، امام حسن کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں، یا اللہ، میں امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔
یا اللہ میں امام حسن امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ جو ان سے محبت کرے، اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی فرماتے ہیں مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو بھی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو امام حسن امام حسین سے محبت کرے گا، جو امام حسن امام حسین سے الفت کرے گا، جو امام حسن امام حسین کو اپنے دل میں بسائے گا، جو امام حسن امام حسین کا نام لیوا ہوگا، قسم خدا کی رب کعبہ بھی اس سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم امام حسن امام حسین سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی اصغر جو امام حسین کے چھوٹے بیٹے ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں۔ جو سب سے چھوٹے بیٹے جن کی عمر ہے 6 مہینے، کتنا؟ 6 مہینے، 6 مہینے کی عمر ہے۔ 6 مہینے میں بچہ کیا کرتا ہے؟ دودھ پیتا ہے، نہ ان کے اندر تلوار چلانے کی طاقت اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی طاقت۔ 6 ماہ کا بچہ، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ان کا ہاتھ یہ کبھی مٹھی باندھ کے رہتے، وہ حضرت علی اصغر کبھی مٹھی باندھتے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، سن رہے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ کبھی مٹھی باندھتے اور کبھی پھر ہاتھ کھول دیتے، پھر کبھی مٹھی باندھتے، پھر کبھی ہاتھ کھول دیتے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، 6 ماہ کے، ان کے رگوں میں بہنے والا خون امام حسین کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون حضرت علی کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون حضرت فاطمہ زہرا کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون نبیوں کے امام کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون شجاعت کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون بہادری کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون یہ صداقت کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون یہ عدالت کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون سخاوت کا ہے، ان کی رگوں میں بہنے والا خون امام حسین کی محبت کا ہے۔ امام حسین کی یہ اولاد یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر 6 ماہ کا ہوں، یہ میرا ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تلوار، یہ میرا ہاتھ چلانے کی طاقت نہیں رکھتا تیر، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر بھی یہ شجاعت، میرے اندر بھی یہ بہادری ہے کہ رب کعبہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور چلنے کی طاقت ہوتی، میرے ہاتھ میں تیر ہوتی اور چلنے کی طاقت ہوتی، تو امام حسین کے اشارے سے یہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی تیر چلاتا نظر آتا اور منافقوں کی گردن اڑاتا نظر آتا۔ حضرت علی اصغر یہ 6 ماہ کے ہیں، لیکن کیا سمجھ بوجھ، لیکن ہاتھ کھولتے ہیں، کبھی ہاتھ بند کرتے ہیں، ہاتھ کھولتے ہیں، ہاتھ بند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 6 ماہ کے بچے کو کون قربان کرتا ہے؟ امام حسین بچے کو لے کر میدان کارزار میں اترے، کربلا کی تپتی صحرا ہے، وہاں تیروں کی بارش ہوتی ہے، تلواروں کے نیزے کی بارش ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں، نیزوں کی بارشیں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، پھرتے ہیں، پٹکتے ہیں، کاٹتے ہیں، لیکن امام حسین علی اصغر کو لے کر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس سے کیا دشمنی،
اس سے کیا دشمنی؟ یہ بچہ کبھی جیب باہر کرتا ہے، جیب دکھاتا ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اپنی جیب مبارک باہر کرتا ہے، پھر کبھی اندر کرتا ہے، کبھی باہر کرتا ہے، کبھی اندر کرتا ہے۔ سوچئے ذرا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ کتنے؟ آپ کتنے وقت کے بھوکے پیاسے ہیں؟ پھر بھی آپ کی آواز بند ہے۔ کتنے دن؟ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن 6 ماہ کا بچہ اور پیاسا بھوکا کتنے دن کا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اب سوچئے امام حسین کا وہ چھوٹا صاحبزادہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ اپنی زبان دکھاتا ہے امام حسین کو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان دکھاتا ہے، پھر اندر کرتا ہے، زبان دکھاتا ہے، اندر کرتا ہے۔ امام حسین اپنی زبان مبارک حضرت علی اصغر کی زبان پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا زبان چوسو، زبان چوستے ہیں۔ امام حسین بھی خود 3 دن کے بھوکے پیاسے، وہ زبان سوکھی زبان کو چوسے کیا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، امام حسین علی اصغر کو زبان چساتے ہیں، لیکن کیا کچھ وقت کے لیے راحت ملتی، لیکن پھر زبان دکھاتے اور پھر زبان اندر کرتے۔ یہ دین اسلام کے لیے امام حسین قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرات علی اصغر ہے، میدان کارزار میں امام حسین نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ ہے، اسے پانی دے دو، لیکن ہرملا یہ ابن زیاد کا کتا، یزید کا پلہ تیر چلاتا ہے امام حسین کہ چھوٹے صاحبزادے کے حلقوم کو پار کرتے ہوئے، حلق کو پار کرتے ہوئے وہ تیر امام حسین کی بازو مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرات تو تصور کریں کہ 6 ماہ کا بچہ جو پیاس کے لیے تڑپ رہا ہو، پیاس کے لیے بلک رہا ہو، پانی طلب کرنے پر تیر ملے اور وہ تیر حلقوم کو چھید کرتی ہوئی امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جائے۔ اب باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ ایک بیٹا تڑپتا بلکتا اس کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہو اور آنکھ سے آنسو بھی نہ بہے۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ امام حسین کا بیٹا ہے، حضرت علی اصغر ہے، 6 ماہ کا شہزادہ ہے، جو حلقوم میں تیر چھیدتی ہوئی وہ تیر پیوست ہو گئی بازو پر۔ اب وہ باپ اپنے آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا اور بیٹا باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوا جام شہادت نوش فرما رہا۔ اب باپ کو کیا چاہیے تھا؟ آج ہمارا بیٹا مر جائے، آج ہماری بیٹی مر جائے، ہمارے رشتہ دار مر جائے، تم آہ بھرتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، سینہ پھرتے ہیں، لیکن قربان جائیے امام حسین کی عظمت پر، قربان جائیے ان کے نام پر۔ امام حسین نہ سینہ پھرتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سنیں، امام حسین کے وہ چھوٹے صاحبزادے جن کے حلقوم سے خون بہ رہا تھا، امام حسین اپنے صاحبزادے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور وہ ہاتھ میں لپٹا ہوا خون آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور امام حسین عرض کرتے ہیں اے رب کعبہ، یہ علی اصغر ہے، یہ علی اصغر ہے جو 6 ماہ کا ہے، جو پیاسا شہید ہو گیا، اب یہ جام کوثر پیے گا، مولا یہ 6 ماہ کا بیٹا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہی کیا، اگر تو ان جیسے اگر 1000 علی اصغر بھی مجھے دیتا تو قسم تیری کہ میں تیری راہ پر ایک ایک کر کے 1000 بھی علی اصغر کو قربان کر دیتا، ایک ایک کر کے ہزاروں علی اصغر کو قربان کر دیتا۔ بتاؤ وہ حسین کا جذبہ جس نے مذہب اسلام کے لیے بچہ کو قربان کیا، گھر والوں کو قربان کیا، تو بتاؤ کیا ہم حسین کو یاد نہیں کریں گے، اس حسین کا نام نہیں لیں گے، اس حسین کا نعرہ نہ لگائیں؟ اسی لیے ہم امام حسین سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی۔ حضرات آج آپ کو جان قربان نہیں کرنی، آج آپ کو زیادہ مال بھی نہیں دینا ہے،
چند روپیے جو آپ کی تقدیر اور آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے. گاہے بگاہے جب مسجد اور مدرسے کے نام پر آپ کو پکارا جائے، آپ کو بلایا جائے، تو آپ 50-100 روپیہ کر کے ضرور مدد کیا کریں. آپ کو ابھی اولاد قربان بولیے نہیں کرنی ہے، ابھی آپ کو اپنی جانیں قربان نہیں کرنی ہے، گردن نہیں کٹانی ہے، بلکہ اس اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے آپ کو ابھی چند روپیے ہی خرچے کرنے ہیں. سمجھ رہے؟ بخوشی آپ یہ ذرا تصور تو کریں، چاہنے والوں نے، مذہب اسلام سے محبت کرنے والوں نے پورا خاندان لٹا دیا، تو کیا ہم چند روپیے اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا؟ ارے بولیے. اور ان کا ہم نام لیتے ہیں تو ان کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں ان کے نام کا لحاظ بھی کرنا ہے. وہ کام ہمیں کرنا ہے جس کام کا امام حسین اور امام حسین کے محبین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کام سے بچنا بھی ہے جس کام سے امام حسین اور ان کے محبین نے بچنے کا حکم دیا ہے. 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. محرم میں جو حضرات میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں، آواز کافی دور تک باہر جا رہی ہے، میری آواز سن رہی ہوں. امام حسین کے نام سے نعرہ لگانے والے حضرات غور سے سنیں کہ اس محرم کے مہینے میں جو آپ حضرات جو خرافات کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ پیکر بن کے نماز وغیرہ قضا کرتے ہیں، پیکر بن کے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. پیکر بننا یا بنانا، پیکر سے متعلق وہ تمام چیزیں مذہب اسلام سے اس پیکر کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر کوئی ماں بہنیں منت مانگتی ہے اگر یہ کام ہو جائے تو میرے بیٹے کو ہم پیکر بنائیں گے، تو وہ غلط منت مانگ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے آپ کو جو میں بتاؤں گا، جو سکھاؤں گا، غلط بتاؤں گا یا غلط سکھاؤں گا؟ یہ بتائیے. صحیح بتاؤں گا، اور وہ بھی کھلے مجمع میں بتا رہا ہوں، بند کمرے میں بتاؤں تو بات سمجھ میں آئے. کوئی غلط بات سکھاؤں گا یا صحیح راستہ سکھاؤں گا؟ غلط راستہ دکھاؤں گا یا صحیح راستہ دکھاؤں گا؟ زور سے بولیے. صحیح راستہ. تو آپ بتائیے، آپ کے محلے کی بوڑھی دادی لوگ یا بوڑھا دادا لوگ یا آپ کے ابا لوگ کہے کہ پیکر بنو، اور حضرت لوگ کہے کہ پیکر مت بنو، تو آپ بوڑھے دادا دادی کی بات مانیں گے یا حضرت کی بات مانیں گے؟ آپ لوگ چپ ہو گئے. ارے بولیے. یعنی نہ کسی کی نہیں مانیں گے، ہم اپنی مانیں گے، ہے نا؟ کسی کی نہیں مانیں گے، ہم اپنی مانیں گے، جو من میں آئے گا ہم وہی کریں گے. صحیح بات ہے. اب دیکھیے یہ پیکر جو بنتے ہیں، ان کا کام کیا رہتا ہے؟ ان کا کیا کام رہتا ہے؟ صرف دوڑنا، چکر لگانا. ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی کی ٹریننگ لے رہا ہے، کہیں بحالی کے لیے نکل رہا ہے. خالی دوڑنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. نماز قضا کر رہا ہے، اس کی پرواہی نہیں. صرف دوڑنا اور کام ہے، اور کوئی کام نہیں. تو ایسا کام کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کے گھر سے، آپ کے رشتہ دار سے کوئی بھی پیکر نہیں بننی چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں بنے. محرم امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں.
بعض جگہ پہ، اور یہاں پہ ہے یا نہیں خبر نہیں، بعض جگہ پہ لوگ پی پا کے بھی نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پی لیے یا حسین یا حسین یا حسین، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو ایسے بندے پر ناپاک زبان سے وہ پاک حسین کا نام لے رہا ہے۔ ان پہ رحمت برسے گی یا لعنت برسے گی؟ امام حسین کا نام بھی پاکیزہ، امام حسین کا خاندان بھی پاکیزہ، اور وہ چوہار کی زبان بھی ناپاک، اور اس کا پورا جسم بھی ناپاک۔ اب وہ امام حسین کے نام کا نعرہ لگائے تو بات سمجھ میں آئے کہ وہ امام حسین کی قربت نہیں پائے گا، بلکہ امام حسین سے اور دور ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پی پا کے امام حسین کے قریب نہیں ہوں گے، بلکہ شیطان کے قریب۔ تو پی پا کے شریک بھی نہیں ہونا ہے، امام حسین کا نام نہیں لینا ہے پینے کی حالت میں۔ پینا تو سخت حرام ایسے بھی ہے، اور بدتمیزی اس حد تک کہ پی کر امام حسین کا نام لے تو اس پر لعنت در لعنت، لعنت پہ لعنت۔ ایسے لوگوں کو ایسے مجمع سے بھی دور رکھا جائے۔ تو پی پا کر آپ کو شریک نہیں ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شریک ہوں گے آپ لوگ، شریک ہونا ہے، پی پا کے نہیں ہونا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور بات بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ آپ لوگ کو بتانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ کرتے نہیں نہ ہیں، مانتے ہی نہیں، مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، مسئلہ ایسا ہے۔ خیر اپنی بات میں سنا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، یا تو آپ جنت کا راستہ اختیار کیجئے یا تو باقی آپ سمجھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ امام حسین کے نام سے نعرہ لگانے والے حضرات، ان سے محبت کے دعوے دار حضرات، وہ میری گفتگو سنے۔ امام حسین کے نام پہ نعرہ لگانے والے حضرات یہ ذہن نشی کر لیں کہ کسی بھی صورت میں نماز قضا کر کے گول وغیرہ میں، لاٹھی وغیرہ کھیلنے میں، جو نماز قضا کر کے جو مصروف رہتے ہیں ان کے لیے وہ لاٹھی کھیلنا، تلوار بازی کرنا نماز قضا کر کے یہ سخت حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ نماز قضا کر کے، نماز چھوڑ کے تلوار بازی کرنا، لاٹھی کھیلنا، یہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ آپ ایک لاٹھی سے ایک اپنا روب دکھا رہے ہیں، گیروں میں اپنا روب دبا رہے ہیں، روب دبدبا بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک فعل کے لیے جو اہم فرض ہے آپ اس کی قضا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ حضرات محرم میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، اس کے بعد خاص آخری گفتگو سنیں آپ، جسے ہم محرم کے ختم ہونے کے بعد ہی ترتیزی کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں، بوڑھی عورتیں خاص طور پر اتنی گرفتار ہیں اس کام میں، اس فعل میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علاقے کی سب سے بڑے مفتی صاحب وہی ہے، سب سے بڑی عالمہ وہی ہے۔ اب شریعت اسی کے لحاظ سے چلے گی، نہ وہ مولانا کی سنے گی، نہ عالم کی سنے گی، نہ مفتی کی سنے گی۔ اب وہی جو ہے سب سے بڑی مفتی صاحب، حضرت تاریخ نکالیے شادی کی ترتیزی کے بعد، اور ہم کھوج رہے ترتیزی ہے کیا چیز؟ شریعت میں ترتیزی کا نام ہی نہیں۔ اب ہم کب ترتیزی کہاں تلاش کریں؟ ترتیزی کے بعد نکالیں۔ اب انہی مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ ترتیزی ہے کیا؟ اب کوئی بھی نیا کام ترتیزی میں اب وہ کرنا اس کو حرام سمجھتی ہے یا کیا سمجھتی ہے، اب وہی بتائے گا۔ یہ سخت جہالت ہے، یہ بدتر فعل ہے، یہ غلط رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے روکیں۔ شادی جس طرح آج جائز ہے، شوال کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، جس طرح 11 مہینے میں شادی کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے ترتیزی کے ایام میں بھی شادی کرنا جائز ہے۔
اور ہر وہ دن جس میں شریعت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور جس میں خوشی منانے کا حکم نہیں دیا، مثال کے طور پر میت ہونے کے بعد 3 دن تک اور بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منانا، اس کے علاوہ دنوں میں جب چاہے انسان نیا کپڑا پہن سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ سفر میں بھی ترتیزی میں بھی وہ پہن سکتا ہے۔ لوگ خبر تو یہاں تک آئی کہ نیا جھاڑو بھی نہیں خریدتے، نیا کپڑا نہیں خریدتے۔ پتہ نہیں ان کو کون سی شریعت مل گئی ہے، کون سی کتاب اس کے ہاتھ لگی ہے کہ وہاں سے پڑھ کے یہ فتویٰ ٹھوکتی نظر آتی ہے۔ انہی کے پاس ساری شریعت جمع ہو گئی ہے اور ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھ کے صرف امامت کر رہے ہیں، مسجد میں نماز کے مسائل سے بتا رہے ہیں۔ اسی لئے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ کا کام ابھی چل رہا ہے، اسی طریقے سے محرم سفر میں بھی چلنا چاہیے۔